अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी F71 मॉडल स्कूल इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, 6 महीने के बाद वो बच्चे जो मुसलसल 6 माह तक घरों में रहे, ये फ़ेज़ 2 शुरू हो गया और अब 7वीं से 8वीं की जो क्लास है वो भी स्कूलों में आ रही है और इंशाल्लाह वो दिन भी करीब हैं जब छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे वो भी स्कूलों में आएंगे। स्कूलों में आने वाले बच्चे किस कदर खुश हैं, उनके चेहरे पे कितनी रौनक है और हुकूमत की पॉलिसी को वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, यही सारी बातें हम स्टूडेंट से करेंगे और टीचर से करेंगे, प्रिंसिपल से कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारी बात हो। नाज़रीन, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि बच्चे किस तरह खुशी खुशी आ रहे हैं, उन्हीं से फिर बात करेंगे। मेरे साथ चलिए और देखिए कि बच्चे किन तासरात का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो हिदायत जारी की हैं और उसको फॉलो किया जा रहा है एजुकेशन के मिनिस्टर की तरफ से और फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने, और फिर उसके अलावा जितनी भी SOP तय करने वाली मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं, जमातें हैं, वो सब जिस तरह बताया गया कि आपने जो पार्ट 2 है, जो फ़ेज़ 2 है उसको खोल दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिंसिपल भी है, टीचर भी हैं और वो जो SOP है उसको फॉलो किया जा रहा है और उसके मुताबिक आगे आ रही हैं बच्चियाँ आ रही हैं और यहाँ पे उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और इसके अलावा हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और वहाँ पे जाके आगे ये हाथ धोते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैनिटाइज़र का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है और फिर वो SOP जो है उस पे मुकम्मल तौर पे अमल हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ जहाँ जिस स्कूल में इस पे SOPs पे अमल नहीं हुआ तो उसकी वजह से कुछ स्कूल भी बंद किए गए। ये एक बच्ची आई है, हम कोशिश करेंगे कि इससे थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। 6 माह के बाद तकरीबन स्कूल खुले तो कैसा लग रहा है आपको? स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है और टीचर्स ने और पेरेंट्स ने SOPs का ख्याल रखने को कहा है। स्कूल में मास्क पहन के रखना है और फासला भी बरकरार रखना है और एक दूसरे से चीज़ शेयर वगैरह नहीं करनी। 6 महीने आप घर में रहे, स्कूल नहीं आ सके, तो वहाँ पे अपनी एजुकेशन को बरकरार रखा, कैसे पढ़ते थे? क्योंकि ऑनलाइन भी एजुकेशन नहीं थी, स्कूल में भी आप नहीं आ रहे थे, तो घर में कैसे किया स्टडी? स्कूल में ज़्यादा समझ आ जाता है क्योंकि टीचर्स वगैरह अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, इसलिए घर में इतनी अच्छी नहीं हो पाई। आपने जब देखा कि टेम्परेचर चेक हुआ, सैनिटाइज़र हुआ, तो फिर हाथ धोने और हाथ धोने के लिए देखिए साथ साथ हिदायत भी दर्ज हैं कि हाथों पे पानी लगाना है, कितनी देर तक हथेलियों को रगड़ना है, उंगलियों के दरमियान में साबुन लगाना है और हाथों के पीछे से हर तरफ से कलाइयों तक हाथ धोने। और फिर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि ये साबुन हर जगह पे मौजूद हो। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल F71 ने उस सारे हिदायत पे अमल किया और उन चीज़ों को मैं एक नज़र आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने हिदायत को कैसे फॉलो किया। यहाँ पे अगर देखें तो बच्चों का दर्जा हरारत चेक करने का बंदोबस्त किया गया है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है उसके बारे में बताया गया है। बार बार यहाँ पे बताया गया कि खांसी या छींक के साथ खारिज होने वाली बूंदें या ज़रात जो हैं वो वायरस की मुंतकिली का बायस बनते हैं, सो आपने मुनासिब फासला रखना है। नाजरीन, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब आप मुख्तलिफ़ स्कूलों में, किसी के पास इतनी ट्रेनिंग है, किसी ने कराई है नहीं कराई, कि आपने इसको ये जो टेम्परेचर चेक करने के आलात हैं तो फिर दीगर मामले हैं उसका क्या? मैम, आपने इसका कोई कोर्स किया? जी हाँ, हमें इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करवाई गई है। 2 वीक्स पहले हमें सब बताया गया है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। स्पेशली हमें बच्चों के लिए लिहाज से भी प्रैक्टिस करवाई गई है, डिस्टेंस कितना रखना है, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी 2 वीक्स पहले हमने कर ली थी। नहीं, ये 2 वीक्स पहले आपने स्कूल के अंदर प्रैक्टिस की या मिनिस्ट्री में आप गए या डायरेक्टरेट में गए? नहीं, हमारी मैडम शबनम हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, तो उन्होंने हमें साथ इसकी प्रैक्टिस करवाई है। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्लास के अंदर आपने बच्चों को किस तरह मेंटेन रखना है? हमने क्लासरूम के अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट किए कि बच्चे 6 फुट के फासले पर कैसे रखेंगे। हमने बाकायदा क्लासरूम में क्रॉस लगाए हैं जहाँ पे बच्चे जिस जगह पे नहीं बैठेंगे ताकि बच्चों के दरमियान सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। आपने अपनी क्लास में ये सारे अरेंजमेंट कर लिए? जी सर।
سارے کر لیے، کیونکہ جہاں کی اسٹرینتھ زیادہ ہے ان کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ بلایا جائے گا. آدھے بچے ایک دن آئیں گے، آدھے اگلے دن آئیں گے، اور وہی جو ہے سلیبس ان کو کروایا جائے گا. کلاسز پوری واش ہوئی ہیں، میڈم نے پہلے ساری کلاسز باقاعدہ دھلی ہیں، دروازوں تک، کھڑکیوں تک. ٹھیک ہو گیا. میڈم ایک چیز آپ مجھے بتائیں گی، کلاسیں جو شروع ہو رہی ہیں 7ویں کی 8ویں کی، یہ بڑی بچیاں ہیں، سمجھدار بچیاں ہیں، ان کو آلریڈی سمجھ ہوتی ہے، لیکن آپ کوئی تیاری اس پہ بھی کر رہے ہیں کہ جب پرائمری کے بچے آئیں تو یہاں پہ ماحول؟ ہم لوگ نے پراپر انوائرمنٹ ہی ایسا بنایا ہوا ہے، پراپر ہماری ٹریننگز ہوئی ہیں، کیسے ہاؤ وی ٹرین دا کڈس، ہم نے بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. پراپر ہم نے SOPs بنائی ہیں. چھوٹے بچوں کی بھی کلاس روم میں بھی ہم نے پراپر ڈسٹینس کا وہ خیال رکھا ہے، اور پھر آگے سے ہم نے بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مین فوکس تو وہی بچے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں پراپر ٹریننگز دی گئی ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ ویسے ہی ٹرین کریں گے. تو انشاءاللہ ہم لوگ نے اوبویسلی ایجوکیشن کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے، اور SOPs کے تھرو ہم لوگ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے سیف بھی رہیں اور وہ اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو رکھ سکیں. اسلام آباد میں جو ڈائریکٹریٹ ہے ایجوکیشن کا، وہ بھی تمام اسکولوں کو، پرائمری اسکولوں کو، ہائی اسکولوں کو، ہائر سیکنڈری اسکولوں کو، سب کو ہدایات دے رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. SOP پہ عمل ہو رہا ہے. SOPs پہ عمل ہوگا تو آنے والے وقت میں تمام بچے اسکولوں کے اندر آ کے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے. ناظرین، جب بھی کسی اسکول میں آپ جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں، حکومت کی ہدایات کے مطابق وہاں پہ تمام انتظامات ہوتے ہیں. اب اس اسکول کا میں نے دیکھا کہ اچھا انتظام یہ ہے کہ ایک ذمہ داری ہم سب کی ہے، کیونکہ بچوں نے جب یہاں پہ آنا ہے تو اس کو گائیڈ لائن ہوگی پیرنٹس کی طرف سے، والدین کی طرف سے. پھر اس کے بعد وہ ٹیچر کے پاس جب آتے ہیں، ٹیچر اس چیز کو فیل کرتے ہیں. اور دیکھیں نا، یہاں پہ چارٹس کی مدد سے بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانا ہے. اس کی علامات موجود ہیں، اس کے لیے ہدایات موجود ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں آئسولیشن روم بنایا گیا. کس طرح کا ہے، اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں، وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کے بندوبست ہیں. یہاں پہ ایک ٹیچر کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اگر کسی بچی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے یہاں پہ، اور یا پھر اس کو بخار کی شکایت ہوتی ہے، کھانسی کی، تو یہاں پہ اس کی چیکنگ کے لیے بندوبست ہے. ہمارے پاس تھرمامیٹر بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر BP کا کوئی پرابلم ہوگا تو BP اپریٹس بھی ہے. اور ویسے تو ہم بچے کے پیرنٹس کو کال کر دیں کہ آ کے اس کو پک کر لیں، لیکن جب تک وہ نہیں آتے اس وقت تک ہم خود یہاں پہ بچے کو جو فرسٹ ایڈ ہے اس کے مطابق ہم اس کو ٹریٹ کریں گے جتنا ضروری. اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے پیرنٹس کو بلائیں، یہاں پہ آپ فیل کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ہاسپٹل قریب میں اس میں بھیجیں گے آپ؟ وہ تو ہے، ہم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس اس بات پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری مرضی کے بغیر بچے کو ہاسپٹل لے گئے. تو اس وجہ سے پھر ہم پیرنٹس کو انفارم کرتے ہیں. اگر وہ کہیں گے تو ہم ضرور اس کو لے جائیں گے، جو نزدیکی ہیلتھ کیئر سینٹر ہوگا وہاں ہم لے جائیں گے اگر اس کی ضرورت ہو تو. ناظرین، یہاں پہ جو بچیاں آئی ہیں اسکول میں، یہ کلاس روم ہے 6ٹھی جماعت کی اسٹوڈنٹ کا. اندر چلتے ہیں. ناظرین، یہ بچیاں تقریباً 6 ماہ کے بعد جب اسکول میں واپس آئی ہیں تو ہم چہرے ہیں کہ ہر چہرے پہ تقریباً خوشی ہے. اسٹوڈنٹ آئے، اسٹوڈنٹ خوش ہیں. جی سر، اسٹوڈنٹس بہت خوش ہیں، کیونکہ بچوں کو جو تعلیم ایک اسکول میں آ کے ادارے میں ملتی ہے وہ بچے گھر بیٹھ کے اس طرح سے نہیں حاصل کر سکتے. اور ہمیں بھی بچوں کے تعلیمی سال کی بہت فکر تھی کہ بچے اسکول آئیں واپس اور ہم ان کو کریں. اور اس کے لیے ہم نے یہ کہ اپنی طرف سے حفاظتی اقدامات بھی تمام کرنے کی کوشش کی ہے، اور بچوں کو SOPs پہ انشاءاللہ عمل بھی کروایا جائے گا. ہم اس پہ خود بھی اس پہ اسٹرکٹلی عمل کر رہے ہیں تاکہ بچے ہمیں بھی دیکھ کے اس چیز کو فالو کر سکیں. یہ بات ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ جب بچے آئے صبح اسکول میں آئے، ہم ان کو بھی فالو کر رہے تھے، SOP پہ بھی عمل ہو رہا تھا. فرق کتنا پڑتا ہے آن لائن ایجوکیشن میں، کلاس روم کی ایجوکیشن میں؟ جی بالکل سر، کلاس روم کی حد تک جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کو سیکھنے کو موقع ملتا ہے. ایک ٹیچر جو ہے بچے کی ہر چھوٹی سی غلطی پہ بھی اس کو بتا رہی ہوتی ہیں، انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح کریں. لیکن ہم تعلیم تو گھر بیٹھے ہوئے بچوں کو دے رہے تھے، لیکن ہم بچوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کر پا رہے ہوتے گھر بیٹھے ہوئے. ناظرین، اسی طرح میں ایک بچی سی کوشش کرتا ہوں کہ بات کروں آپ سے. اگر میں تھوڑی سی بات کروں، آپ بیٹا کھڑے ہو جائیں. کافی عرصے بعد آپ آئے، چھٹیاں بہت زیادہ کی، اب کیسا لگ رہا ہے اسکول میں؟ سر بہت اچھا لگ رہا ہے اسکول آ کر. سر اسکول میں ہمیں زیادہ اچھا پڑھایا جاتا ہے، گھر میں ہم اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتے. گھروں میں آپ جتنی بھی حفاظتی تدابیر کریں اس کو اتنا فالو نہیں کر سکتے جس طرح ایک بچہ اپنے کلاس میں جب آتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اب یہ بچیاں جب
کلاس روم میں ہوں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. ایک اچھی بات میں نے یہ دیکھی کہ کسی کلاس روم میں جائیں وہاں پہ آپ کو حفاظتی تدابیر کے حوالے سے ہر قسم کا پوسٹر چارٹ نظر آتا ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. اب بچے اتنی مدت کے بعد آئے ہیں تو لازمی بات ہے دوبارہ جب انہوں نے پک کرنا ہے تو پرابلم تو پیش آئے گا. جی ہاں بالکل, تھوڑا سا پرابلم تو ہوگا کیونکہ ایک سیشن جو ہاف گزر چکا ہے اور ہاف سیشن رہ گیا ہے, لیکن اس کی بھی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. وہ اس لحاظ سے ایک تو سیٹرڈے آن کیا گیا ہے اور دوسرا ان کا سلیبس جو فل سلیبس تھا اس کو ہاف کر دیا گیا ہے. اس پہ بھی کافی نظر ثانی کی گئی ہے جس کی وجہ سے اب بچے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے, کیونکہ ایجوکیشن تو اب جاری رکھنی ہے اور انہی حالات میں جاری رکھنی ہے. ٹیچر یا پھر پیرنٹ, ایک خاتون گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے, فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. جہاں بچوں کو کوئی بھی کیوریوسٹی ہو, کوئی کوسچن ان کے مائنڈ میں ہو, ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرتے ہیں. اور گھر بیٹھ کے بھی ایجوکیشن بچے ضرور لے لیتے ہیں, ظاہر ڈسٹینس ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, لیکن بچوں کی ایک کیوریوسٹی, ایک کوسچن جو ان کے مائنڈ میں رہتا ہے وہ مائنڈ میں ہی رہ جاتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بچے اسکول آ کے علم حاصل کریں, یہاں سے تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کے مائنڈ کلیئر ہوں ہر طرح سے. بالکل ٹھیک ہے کہ جب ٹیچر ہوتا ہے, ٹیچر آپ کو سختی سے بھی بات کرتا ہے کیونکہ اس نے سمجھانا ہوتا ہے. پیرنٹس جو ہے شاید اس طرح کا رویہ نہیں کرتے, وہ پیار اور اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. گھر میں کافی عرصہ آپ رہے, اب آپ آئے تو یک لخت ماحول تبدیل ہوا, وہ صبح کا اٹھنا, ایجوکیشن کی لگن آپ کو تیزی سے اسکول کی طرف لائی. تو پچھلا پیریڈ بھی کور کرنا ہے تو محنت زیادہ کرنی ہوگی. جی تھوڑی سی مشکل ہوئی, مگر جو اسکول کی ایکسائٹنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اٹھ گئے صبح, اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ تھا اسکول جانا اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اسکول آنا. ہم گھر میں ہی پڑھتے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا جو ہم اسکول میں آ کے پڑھتے ہیں, اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم کورونا SOPs کا خیال بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ رہے ہیں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, آپ سب خیال رکھ رہے ہیں, لیکن چھٹی ہو یا چھٹیاں ہوں بچوں کو تو بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن بہت زیادہ چھٹیاں ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ ہو جائے پھر نہیں اچھی لگتی نا. جو اگر تھوڑی ہوتی ہے صحیح ہوتی ہیں حساب سے, لیکن جب بہت زیادہ ہو جائے پھر بچے ہر چیز کو مس کرتے ہیں کہ وہ والے اسکول ہم جاتے تھے, فرینڈز ہوتی تھی, ٹیچرز ہوتی تھی, وہ سبق اور ساری چیزوں کو بچے مس کرتے ہیں. ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے دن گزارے چھٹیوں کے, اب اسکول میں واپس آ گئے. SOP پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں SOPs پہ عمل کرنا ہے, آپ نے وہ دیکھ لیا کہ کیسے عمل کرنا ہے؟ جی ہم نے ضرور دیکھ لیا ہے. ہم نے اپنی تعلیم بھی تو جاری ساتھ ساتھ رکھنی ہے. اگر ہم تعلیم نہیں حاصل کریں گے تو بڑے ہو کے پھر ہم کیا کریں گے؟ چھٹیوں میں بھی ہم پڑھتے تھے لیکن گھر میں اتنا اچھے نہیں ہم پڑھائی کر سکتے. اسکول میں آتے ہیں, ٹیچر ہمیں اچھی طرح سمجھاتی ہیں, ہمارے مائنڈ میں جو کوشچن وغیرہ. یہ بات ٹھیک ہے, ٹیچر آپ کو سمجھاتی ہیں, لیکن یہ جو آج کل کرونا کے حوالے سے SOPs ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ اگر کھانسی آئے یا پھر چھینک آئے تو کیا کرنا ہے؟ جی ہاں جی, ہمیں اپنے پاس سینیٹائزر رکھنا چاہیے, ہینڈ واش رکھنا چاہیے. پڑھائی کرنا اچھا لگتا ہے اور ہمارا ٹیچر خیال بھی رکھ رہی ہیں. تو وہ جو SOPs ہیں ہاتھ دھونا اور ابھی ہم لوگ خیال رکھ رہے ہیں. ناظرین یہ ایک اور کلاس 8ویں کی کلاس ہے, یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں 17 بچیاں ہیں یہاں پہ, سب کے نام لکھے ہوئے. ایک بڑی اچھی چیز میں نے اسکول میں دیکھی کہ آپ کے پاس وہ تمام طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا, وہ تمام حفاظتی تدابیر یہاں پہ استعمال کی گئیں جو ضرورت ہے اس وقت کی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ٹائمنگ ہے, آپ کے کلاس روم میں کتنی اسٹوڈنٹ ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ صبح اسکول آئے, وہ جو کرونا کے حوالے سے SOPs تھیں اس پہ عمل ہوا, کیا کیا ہوا؟ جی سب سے پہلے ہم لوگ انٹر ہوئے اسکول میں, پہلے ہمارا ٹمپریچر چیک کیا گیا, پھر ہمارے ہینڈ واش کروائے گئے اور پھر ہمیں اسکول میں اندر آنے دیا, پھر ہم نے آگے پڑھائی کی. 6 ماہ کے بعد تقریباً آپ آئے واپس اسکول, تو کچھ مشکل لگا, اجنبی لگا یا خوشی ہوئی؟ خوشی ہوئی بہت زیادہ. اسکول کی پڑھائی, گھر کی پڑھائی, والدین بھی تو پڑھاتے ہیں نا, اسٹوڈنٹ خود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, کیا فرق ہوتا ہے؟ جو ٹیچر پڑھاتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ ٹیچرز اچھے طریقے سے ایکسپلینیشن وغیرہ دے دیتے ہیں کیونکہ انہیں پہلے سے تجربہ بھی ہوتا ہے اس وجہ سے. اچھا ایک اور مجھے بتائیں کہ جب آپ گھر میں تھے, آج اسکول میں آئے, آپ کا ٹمپریچر چیک ہوا, سینیٹائزر ہوا, یہ ساری چیزیں ہوئیں, تو گھر میں بھی کرتے ہیں؟ جی گھر میں بھی کرتے ہیں. 6 مہینے کے بعد آپ اسکول آئے یہاں پہ, کیا فرق تھا گھر میں اور یہاں پہ آ کے کلاس روم میں, کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا. گھر میں ہم لوگ اکیلے اسکول آتے ہیں, سب فرینڈس
मिल के पढ़ना टीचर के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, इसी 8वीं क्लास की एक और बच्ची, आपसे अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, आप मुझे ये बताएं कि काफ़ी अरसे बाद आप यहाँ पे आए स्कूल में, क्या फ़ील हो रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो कोरोना वायरस कोविड-19 का जो दौरान था, हम लोग घर पे बैठते थे अकेले, ना फ्रेंड्स, ना ही हमारे पास कोई मतलब ऑनलाइन क्लासेस का था। अब हम दोबारा से स्कूल आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा फासला वगैरह रखना है, हम लोगों ने हाथों को धोना है, हम लोगों ने अपनी जो सारी SOPs हैं उन पर अमल करना है। तो मैं यही एडवाइस सबको देना चाहूँगी कि अपने मास्क अपने मुंह को ढांपें हर वक्त। जब छींक या खांसी वगैरह आए आपको तो आपने टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल करना है, और टिश्यू पेपर को आपने ऐसी हर जगह पे नहीं फेंक देना है, उसको डस्टबिन में फेंकना है, और आपस में फ़ासला बरकरार रखना है। आप लोगों ने 6 फुट का फ़ासला आप सारों ने अपने बरकरार रखना है, और डॉक्टर से भी आप लोगों ने अगर ऐसी कोई खांसी वगैरह का आप लोगों को है तो आपने डॉक्टर से भी रुजू करनी है। टीचर का बड़ा अहम रोल है इसमें। मैम, आपके पास काफ़ी अरसे बाद स्टूडेंट आए, आपने इसको फॉलो भी करना है, इनको फॉलो कराना है कि जितनी भी हिदायत हैं वो तमाम आपके पास मौजूद हैं? जितनी भी यानी SOPs थे उसके मुताबिक हम यानी इक़दामात हमने कुछ किए भी हैं, और हमारे पास कुछ हैं, कुछ हम यानी खुद कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो क्लासरूम है जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, इब्तदाई क्लासें होती हैं यहाँ पे। आप देखें उनकी चेयर्स को देखें, ये भी उन स्टूडेंट का इंतज़ार कर रही हैं। टीचर तो मौजूद है, टीचर से थोड़ी सी बात करते हैं। आप तो यहाँ पे मौजूद हैं, स्कूल में आने वाले वो नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं? हाँ, बस बच्चे भी इंशाल्लाह, हमें ये उम्मीद है, हमें यकीन है कि हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कमरा, ये चेयर्स, हम टीचर्स, हम सब उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे बच्चे जल्द वापस आएंगे, और SOPs को फॉलो करते हुए जैसे हमने बनाई हैं, आपने देखी भी होंगी, उस हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे बच्चे इंशाल्लाह अपनी एजुकेशन को फिर से कंटिन्यू करेंगे, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे दोबारा से उस एक तालीमी जो सिलसिला है उसको वापस रवां दवां करेंगे इंशाल्लाह। जब आप स्कूल में आते हैं, पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, तो वो फिर यहाँ पे रिसेप्शन में अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मालूमात होती हैं, एडमिशन के बारे में मालूम करना चाहते हैं, और आजकल क्योंकि 6 माह के बाद बच्चे यहाँ पे आएँ, तो रिसेप्शन से हम पता करेंगे कि वो इस हवाले से क्या तैयारियाँ आपकी। मैम, अगर ये आपके पास कोई आता है, एक तो आजकल कोरोना के हवाले से आपकी ने क्या हिफाजती तदाबीर की हो कि अगर कोई मेहमान आता है, पेरेंट्स आते हैं, कोई मिलने आता है, तो वहाँ पे आप गेट पे उनके लिए कौन से SOPs? सबसे पहले सर हम तो मास्क का कहते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ होना चाहिए, और मैक्सिमम 6 जो फीट है उसका डिस्टेंस होना चाहिए। हम एक ऐसे स्कूल में आए जो गुज़श्ता 6 माह से बंद था, लेकिन आज वहाँ पे बच्चे थे, बच्चियाँ थीं। बहुत खुशी हुई जब उनको हमने दोबारा स्कूलों में देखा, उनसे हमारी बातचीत हुई, हमने SOPs का अमली मुज़ाहरा देखा। हम सुबह सुबह आए और बच्चों के चेहरे पे हमने वो खुशी देखी जो स्कूल में आते हुए बच्चों के चेहरों पे अमूमन होती है। इसके बाद टीचर्स, बच्चों से गुफ्तगू, बहुत अच्छा लगा। अब फाइनली हम पहुँचे प्रिंसिपल शबनम आफरीन के पास। कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस कि 6 माह के एक तवील वक्फे के बाद जब बच्चे आए, आप तो आते रहते थे, तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई क्योंकि स्कूल तो बच्चों के दम से ही है, रौनक जो होती है वो बच्चों के दम से ही है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि बच्चे, ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ है, और अल्लाह ताला ने जो सिलसिला शुरू किया है वो अल्लाह ताला इसको बखैर खूबी अंजाम आगे भी पहुंचाएगा। अभी सेकंड फेज़ था जो कि मिडिल स्कूल 6 to 8 उनकी क्लासेस को स्टार्ट हुई नेक्स्ट वेडनेसडे, दैट इज़ 30th। वहाँ से फिर हम देखेंगे कि हमारी प्राइमरी लेवल भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा मैडम, मैंने देखा कि यहाँ पे सैनिटाइज़र भी था, मास्क थे, वेलकम के आपने जगह जगह पे बोर्ड लगाए हुए, क्लासरूम के सामने हमने हिदायत दी कि ये सब कुछ, तो ये आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया? हमने ओन पे मतलब किया हुआ है, स्कूल ने मतलब खुद ही किया है ये सारा कुछ, लेकिन ये है कि हमें डायरेक्टरेट और मिनिस्ट्री वालों ने बार बार हमारी मीटिंग्स, हमारी भी वर्कशॉपें हुई हैं, और फिर हमें बताया गया कि SOP को कैसे ख्याल रखना है। फिर मैंने अपने स्कूल की टीचर्स को ट्रेन किया है बाकायदा, 1.5 hours का सेशन था
اور اس میں ان کو ٹرین کیا ہے. اس میں ڈفرینٹ SOPs ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے آنے سے پہلے تمام فرنیچرز اور فلور اور سب چیزوں کو ہم نے کلورین سے سارا واش آؤٹ کیا ہوا ہے. ایک ایک چیزیں ابھی آپ آ رہے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صفائی, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. مجھے تو ویسے ہی میں صفائی جو ہے نا وہ کرواتی رہتی ہوں. سوشل ڈسٹنس کا بہت زیادہ کلاس روموں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے خیال رکھا ہے کہ بچوں کی اسٹرینتھ سرکاری اسکولوں میں پتہ ہی ہے کہ کتنی زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو ہم نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ڈسٹنس کو کہ اگر 40 بچے ہیں تو 20 بچے 1 گروپ میں ہیں اینڈ 20 بچے 2nd گروپ میں. تو جو فرسٹ گروپ ہوگا وہ وہ منڈے کو آئے گا, وینسڈے کو آئے گا, فرائیڈے کو آئے گا, اور دوسرا جو ہے وہ ٹیوزڈے کو, تھرسڈے کو اینڈ سیٹرڈے, کیونکہ بیکاز سیٹرڈے بھی آن ہو گیا کہ اس طرح ہمارے 3 دن جو ہے نا وہ ایک گروپ پڑھے گا. تو یہ چیزوں کا ہم نے خیال رکھا ہے. اس کے بعد ان کے ہم نے بلیک بورڈ پہ آتے کے ساتھ ہی میں نے سارے SOPs وہاں پہ ان کو لگا دیا ہے کہ جو ہی فرسٹ ڈے جب بچہ آئے گا کلاس روم میں تو ٹیچر ان کو بتائیں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے SOP کا خیال رکھنا ہے. یہ ہم نے کیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ صبح مارننگ میں آئے ہیں تو ہمارا کام گیٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. گیٹ کے باہر بھی ہم نے سرکلز لگائے ہوئے ہیں. میں نے ٹیچرز کو کی وہاں پہ بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ کس طریقے سے فاصلے رکھ کے انہیں ہم نے وہ نشان لگائے ہوئے ہیں. بچے اسی فاصلوں کو اوبے کرتے ہوئے وہ آگے ہیں, اور ڈفرینٹ ہم نے اسپاٹس لگائے ہوئے ہیں. ایک پہلا جو کارنر تھا سب سے پہلے وہ کہ ان کا ٹمپریچر, ایک ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی ہے جنہوں نے تھرمل گن کی ان کو بتایا ہے, ٹریننگ دی کہ کس طریقے سے کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ میں اکثر سرکاری اسکولوں میں بھی جانے کا موقع ملا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے خصوصی طور پر خود بھی بہت زیادہ انیشیٹو لی ہے. جس طریقے سے آپ کا ہم نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ آپ نے روم رکھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی بچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس وہ تمام میڈیکل سہولت موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کے سرکاری اسکولوں میں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. بالکل ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. بہت کنسرن ہوں میں نے. اب وہ ٹیچر کو پورا ٹرین کیا ہوا ہے کہ آئسولیشن روم میں اگر بچہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کس طریقے سے اس کو سب سے پہلی تو اس کو یہاں پہ لا کے جو ایڈ ہم دے سکتے ہیں ہم دیتے ہیں. پھر ان کے پیرنٹس کو بھی ہم نے فون کرنا ہوتا ہے, اور اگر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ہم ہیلتھ جو قریبی ہوتے ہیں ان کے ڈاکٹرس کو بھی. بالکل, میں نے دیکھا جگہ جگہ پہ آپ کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ فوری طور پہ ایمرجنسی. ایک اور ہم نے میڈم دیکھنا ہے کہ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ شروع ہوگا, خاص طور پہ وہ انوسینٹ معصوم بچوں کا, اور وہ آپ کے نرسری کے بچے ہوں گے, ابتدائی کلاسوں کے بچے ہوں گے, ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. اس پہ آپ نے اپنی ٹیچرز کے ساتھ وہ تمام SOPs کے ساتھ ٹریننگ کا وہ مرحلہ بھی مکمل کر لیا. وہ بھی مکمل کیا بیکاز سب سے پہلے تو ان کا SOP میں نا کہ ماسک ویئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ماسک پہنا. اب چھوٹے بچے ہیں تو وہ ماسک اتار دیتے ہیں یا وہ ایک دوسرے سے شیئرنگ کرتے ہیں, تو ہم نے ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھانا. اور پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ الٹا ریورس ہو جائے کہ ماسک بہت زیادہ پہننے سے بھی کسی کی سفوکیشن ہوتی ہے, تو ایسا کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے ماسک اتار دیتا, ہم اس کو باہر جو ہے نا فضا میں لے کے اس کو کھلی سانس لے کے. مطلب یہ سارا SOP ہم نے بڑے اچھے انداز سے ہم نے کیا, اور مجھے امید ہے کہ میرے ننے پودے جب پھولوں کی طرح جب آئیں گے تو وہ اس چیز کو بھی اپنے پر ایک چیلنج لے کے تو قبول کریں گے. اچھا جی, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو ان بچوں کی جب اب یاد بھی ستا رہی ہوگی, کیونکہ 6 مہینے کے, کیونکہ وہ بچے. میں چاہوں گا کہ میرے کیمرے کی وسادت سے آپ اپنا ایک میسیج اپنے وہ جو پیرنٹس ہیں ان بچوں کے ان تک بھی پہنچائیں کہ وہ بچے کو جب اسکول میں بھیجیں گے تو وہ کیا کیا احتیاطی تدابیر کر کے بھیجیں گے, اپنے ان کے بیگ میں کیا رکھنا ہے. ان کو سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صبح سب سے پہلے اس وقت تیار کریں, آپ ٹمپریچر نوٹ کریں. اگر کوئی بچہ بیمار ہے, کھانسی ہے, کسی بھی قسم کی, اس کو اسکول نہ لے کر آئیں, اور اس کو اس کے بیگ اس کو وہ ماسک پہنائیں. ماسک پہنانے کے بعد آپ اس میں ہینڈ سینیٹائزر, اس کی اپنی باٹلز, اپنا لنچ باکس یہ دے کے ہمارے پاس لے کر آئیں. یہ ان کو ہم نے سختی سے ان چیزوں پہ کہا ہے کہ کریں. آپ ناظرین, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے سارے پروگرام کو دیکھا. بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو. وہ بچے جو ایک طویل عرصہ سے گھروں پہ تھے, مجبور تھے نا, کیونکہ کرونا وائرس اس نے نہ صرف پاکستان کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا. لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے, حکومت پاکستان کی بہت اچھی اور بہتر پالیسی ہے. وزیر اعظم اور ان کی حکومت کا ویژن ہے. ایجوکیشن منسٹری کی بہت اچھی تدبیر ہے.